انہیں کو انہوں نے تخت پہ بٹھایا. تو یہ چیز جو ہمارے سب کے سیکھنے کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی، اور ہم اپنے آگے سے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ آپ دنیا میں کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، کتنا بڑا آپ کو عہدہ مل جائے، آپ نے اپنے ماں باپ کو اتنی ہی عزت دینی ہے. ان سے آگے بڑھ کر ملنا، ان کو بیٹھنے کے لیے کہنا، یہ جو ایک آداب ہمیں وہاں پر سکھائے گئے، ہمیں سب کو اس کی سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الحجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الف لام را یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی خواہش کریں گے. یہ آرزو وہ کب کریں گے؟ ایک تو اس میں آتا ہے کہ موت کے وقت، جب فرشتے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں موت کا وقت آتا ہے، انسان کے سامنے حق اور باطل بالکل واضح ہو جاتے ہیں، کہ جو کچھ جس کے متعلق سنا گیا تھا وہ بالکل صحیح بات تھی، اور موت آنی تھی، قیامت آنی تھی، فرشتے آ گئے. اب یہ چیزیں ایک دم سچی لگنے لگ جائیں گی، ہر ایک کو ایمان پکا ہو جائے گا کہ اچھا. اور وہ ظاہر ہے کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو بالکل غلط زندگی گزار رہے تھے. دوسرا، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب وہ گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصے بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد، یعنی کہ یہ ہے نا کہ ایمان دار جو ہے، کلمہ گو ہے، وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. جب اپنے گناہوں کی سزا وہ بھگت لے گا، اس کو پھر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اب جب ان کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا، تب بھی وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. تو یہاں سے کوئی نکلنے کی راہ تو ہوتی، دیکھو یہ لوگ نکل رہے ہیں. اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. ربما اصل میں تو تکثیر کے لیے، لیکن کبھی تقلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گی، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے. ہمیں اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. کیونکہ دیکھیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کیسے وہ برداشت کر سکتے ہیں. اور اگر دنیا کی جو یہ آگ ہے جو اس کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، اگر ایک سیکنڈ ہمارا ہاتھ اس پہ رہ جائے، یا ایک تھوڑی سی چائے ہی اوپر چھلک جاتی ہے، تو وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ تو بہت تیز آگ ہوگی، اس کے عذاب کا، اس کی سختی کا تو کوئی امیجن کر ہی نہیں سکتا انسان. تو بس ہمیں دعا تو یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچانا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا، امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے. یہ خود ابھی جان لیں گے. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ تو آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. تو بار بار اب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے تھے کہ اچھا اگر تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، وہی آتی ہے، تو ہمیں بھی دکھاؤ کون سا وہ فرشتہ ہے، کب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ خواہ مخواہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے، ان کے پاس فرشتے وہی لے کر آئے تھے. اور عام انسان کو فرشتہ کب نظر آتا ہے؟ موت کے بالکل قریب، جب موت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اس وقت فرشتے نظر آنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اس وقت تو اس فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس وقت یہ ایمان لائیں گے۔ جب فرشتے نظر آنے لگ جائیں گے اس وقت تو ایمان فائدہ ہی نہیں دے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ سب کے شک ختم ہو جائیں کہ یہ کتاب کس نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظ ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ جو مرضی چالے چلے۔ اور ہوا یہ تھا کہ جیسے پہلے بھی جو ہے وہ کتابیں آئی تھی، لیکن یہ ہوا کہ اس میں تحریف ہو گئی، چینج ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، پھر جس کے حفاظت کی ذمہ داری خود لی کہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ یہ میری کتاب کی حفاظت کریں گے۔ پہلے 3 کتابیں دیکھ کر دیکھ لیا تھا نا کہ وہ تو اپنے ہی اس میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے کہ اچھا ہم تو نبیوں کے بیٹے ہیں اور ہمارے پاس ہی نبی آئے گا، اور کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں گئی کتاب۔ اور پھر جو نصارہ تھے وہ انہوں نے تو کتاب، وہ ویسے ہی بہت کمزور تھے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے تھے اور بہت ہی ان کی حالت بری تھی کہ وہ تو اس کتاب کی بالکل ہی حفاظت نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا فیصلہ کیا کہ یہ جو آخری کتاب ہے اس کو میں نازل کروں گا، اور پھر اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا کہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے، یہ نہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی بات ہے کہ بہت لوگوں نے یہ کہ کوششیں ہمیشہ سے ہوتی رہی اس میں تحریف کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کوئی فرقہ الگ وجود میں آ گیا، کوئی قادیانیت وجود میں آ گئی، لیکن یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس رہی، اور وقتاً فوقتاً ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حق کا کہنے والا پیدا کیے رکھا، اور وہ جو ہے اس کتاب کو سچا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا، اور پھر اس کتاب کی اصل شکل جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا نا۔ تو پھر جس کا ذمہ اللہ لے لے پھر انسان اس پہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں گے، وہاں بھی چڑھنے لگ جائیں گے، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر تم کوئی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، یہ نہیں مانیں گے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے، یعنی جو ہستی اتنا کچھ کر رہی ہے کیا وہ یہ کتاب نہیں نازل کر سکتی؟ اور اس میں ہم نے ہر چیز کو معین کر دیا، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کون آگے بڑھنے والا اور کون پیچھے جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کون کس کی کوشش کس کے لیے ہے، کون اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کس نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ ہاں چلو سن لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کرنے کا جب ٹائم آتا ہے، عمل کی باری آتی ہے، تو بس پھر عمل میں بہت سست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں آگے بڑھنے والوں میں کرے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسی کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کب سب کو اکٹھا کرنا ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرنے والا ہے، سب کے سب وہاں پر جمع کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے بنا لوں تو اس میں روح پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اب یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا، اس کو ایک رسپیکٹ کے لیے، یہ نہیں کہ عبادت اس کی کرنی تھی، وہ سجدہ نہیں تھا۔ یہ سجدے میں فرق تھا کہ بس اس کو ایک اشرف المخلوقات بنایا تھا نا، کہ یہ اب ایسا میں نے ایک مخلوق بنائی ہے جو سب مخلوقات سے افضل ہے، تو یہ چیز بتانے کا اصل میں مقصد تھا۔
चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया मगर इब्लीस ने ना किया। इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। फरमाया, अब तू बहिश से निकल जा क्योंकि तू मेरी रहमत से दूर है और तुझ पर फटकार है क़यामत के दिन तक। कहने लगा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं। ये शैतान को भी पता था, इब्लीस को पता था कि ये दोबारा उठा के खड़े किए जाएंगे, क़यामत आएगी, लेकिन ये कि फिर भी नहीं डर रहा, मोहलत मांग रहा है। फरमाया कि अच्छा तो इनमें से है जिन्हें मोहलत मिली रोजे मुकर्रर के वक्त तक। शैतान ने कहा, ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में इनके लिए गुनाहों को मुज़य्यन कर दूंगा और इन सब को बहकाऊंगा। क्या वो कह रहा है शैतान कि एक तो यानी कि अल्लाह पर को कह दिया कि आपने मुझे गुमराह कर दिया, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला कैसे गुमराह कर सकते हैं? और फिर क्या कह रहे हैं, मैं इनके लिए गुनाहों को खूबसूरत बना दूं। और वही बात है कि आज कोई इंसान गुनाह को गुनाह समझकर नहीं कर रहा होता, उसकी कोई ना कोई खूबसूरत लॉजिक होती है उसके पास कि नहीं, अब जैसे अगर पर्दा करने का कहा हुआ है, अब जिन लोगों ने नहीं करना, औरतों ने, वो कहती है नहीं पर्दा तो आंखों का है और शर्म हया असल में चीज है। तो हम क्या एक हुक्म को पीछे कर रहे हैं? और अपनी तो अल्लाह माफ करे, जो सहाबिया थी अब हमसे ज्यादा नेक होती थी, क्या उनके अंदर शर्म हया नहीं? वो भी कह देती कि नहीं, हमारी तो आंखों में बहुत शर्म हया है और हम बहुत शर्म वाले हैं, हमें क्या पर्दों की जरूरत। और उस वक्त के सहाबा कितने नेक थे जिनसे वो पर्दा करती, उन जैसा ईमान किस मर्द का हो सकता है? लेकिन ये भी नहीं कहा कि अच्छा ये तो इतने नेक लोग हैं भाई, ये शरीफ लोग हैं, हमें इनसे पर्दा करने की क्या जरूरत है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हुक्म जब आ गया अल्लाह, और फिर जब हम म्यूजिक सुन रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, हम कहते हैं हाँ अब ये तो है ही ना, आजकल तो अब थोड़ा बहुत तो फिर बंदा करता ही है ना। तो ये एक जो है खूबसूरत बना दिए गुनाहों को शैतान ने। कोई इंसान चाहे वो कोई भी गुनाह कर रहा है, वो कभी उसको गुनाह समझ के करता ही नहीं है, उसने उसकी कोई ना कोई लॉजिक दी है। तो फिर कौन लोग हैं? वो कह रहा है मैं इनको जरूर बहकाऊंगा। हाँ, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सवाए तेरे इन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए, चुने गए। काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, इरशाद हुआ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाँ मुझ तक पहुंचने की ये सीधी राह है और मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं। लेकिन हाँ, जो गुमराह हो, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे, यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये जो रास्ता है, कुरान का रास्ता, ये सीधा रास्ता है, जो इसको थाम के रखेंगे, इसको पकड़े रखेंगे, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। हाँ, उसी भी रास्ते में चलते हुए समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि शैतान का कोई गलबा आ जाता है, आप किसी की बात में आ जाते हैं, फिर वो जो है फौरन पता चल एहसास हो जाता है कि ओहो मुझसे तो ये गुनाह हो गया, फौरन उस चीज से निकलते हैं। तो अल्लाह ने कहा इन पे तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और यकीनन जो तेरा साथ देंगे, जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, वो उनके वादे की जगह क्या है? जहन्नुम है। अहले ईमान की सिर्फ ये कि वो गुनाह पर इसरार नहीं करते, बल्कि फौरन तौबा करके आइंदा के लिए उससे बचने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उस जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनका एक हिस्सा बटा हुआ है। परहेजगार जन्नती लोग बागों चश्मों में होंगे, उनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में कुछ रंजिश और कीना था, हम सब निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के सामने आमने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहां उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वहां से वो कभी निकाले जाएंगे। कितनी खूबसूरत बातें हैं कि कोई रंजिश दिल में किसी के लिए कोई बुरी बात होगी ही नहीं, दिल साफ सुथरे होंगे और फिर तख्तों पे बैठे होंगे, वहां उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को खबरदार कर दो, मैं बहुत ही बख्शने वाला, बहुत ही मेहरबान हूँ। व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और साथ ही ये कि मेरा अजाब भी बहुत
دردناک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو. دونوں چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ بہت رحم کرنے والے بہت بخشنے والے ہیں، لیکن پھر اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی شدید ہے. اللہ تعالیٰ کس کے لیے مہربان ہوں گے؟ جو اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اس کوشش میں اس سے غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، ان کی وہ معافی مانگتا رہا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں، مہربان ہیں. لیکن جس نے اکڑ دکھائی، جیسے شیطان کا تھا ایک طریقہ کہ وہ اکڑ گیا، اپنے گناہوں کو مانا ہی نہیں، پھر اس کے لیے عذاب جو ہے بہت دردناک ہے. اور جب ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ ہی ہو سکتے ہیں. یعنی ظاہر انسان کی جو نظر ہے وہ ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے. اب انہیں یہی تھا، وہ مایوس ہو چکے تھے کہ اب میری کہاں اولاد ہوگی، میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، بیوی بہت بوڑھی ہے. تو اس سے ایک دم حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دی ہے اور تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کبھی. کتنی بڑی بات یہ ہے، ایک پوزیٹیوٹی کہ سامنے وسائل نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، کوئی امید نہیں، کوئی امید نہیں کہ اولاد ہو سکتی، پھر اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہیں ہونا. تو یہی چیز ہم نے یہاں سے سیکھی ہے کہ بے شک حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، بے شک کچھ بھی ہو جائے، سامنے کوئی ہماری کامیابی کا وسیلہ ہی نہ رہے، پھر بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا رحمتیں اور برکتیں. اور اللہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے اختیار میں لیا. ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی، اللہ نے کہا کہ یہ سب خزانے میرے اختیار، چاہے لا وہ آتی رہیں کہ اچھا اب تو بارش نہیں ہوگی، اب خشک سالی ہو جائے گی، کچھ بھی ہو، ہم نے ٹھیک ہے وہ علم ہے دنیا کا، وہ اپنے لحاظ سے لگے رہیں، ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو اللہ نے علم دیا، وہ اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہم نے ان پر ایمان نہیں لے کر آنا. ایمان اللہ پر ہی ہے، بھروسہ اللہ ہی پر کرنا ہے. ہر روز یہی بات آئی جا رہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. وسائل ضرور اپناؤ لیکن ان وسائل پر بھروسہ نہیں کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. بس سورج نکلتے نکلتے ہی ایک بڑے زور، اور ہاں تیری عمر کی وہ لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہیں لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب تم اپنے خاندان سمیت رات کے کسی حصے میں چل دو اور آپ ان سے پیچھے ہی رہنا، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں بھی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم وہاں چلے جانا. اچھا اب لوط علیہ السلام کا پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ ہومو سیکشولیٹی میں ان کی مبتلا تھی، یہ گناہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا کہ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور لوط علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے لیکن باز نہیں آئے، ان کا مذاق اڑاتے رہے. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں کو کنکر والے پتھر برسائے. کہا جاتا ہے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا. یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے تہو بالا کر دیا گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے، یعنی کہ بالکل چورا چورا ہو گئی، کچھ بھی نشان. اور اللہ معاف کرے کہ زمین کو اٹھا کے آسمان تک لے کر کے اور پھر وہاں سے نیچے پھینکا. اب ہم یہ اس زلزلے کو یاد کر لیں جو 7.7 تھا، اور کیا ہماری حالت تھی اس میں، اتنا سا تھا نا، ہلکا سا زمین ہلی ہے بس، تو کیا ہماری حالت ہو گئی تھی، اللہ معاف کرے. اور وہ کیا ہوگا زلزلہ، کچھ ان کا باقی نہیں رہا، اللہ معاف کرے. تو جب یہ فحاشی اور ایسی بے حیائی جب عام ہو گئی نا، چھپ چھپ کے ایک چیز ہو رہی ہے وہاں اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب یہ عام ہو گئی ہے، جب بے حیائی فحاشی گناہوں کے کام عام ہو جائیں اور ان کو ہم برا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر اس قسم کے عذابات. یعنی اب وہ عام اتنے ہو گئے کہ اب اس کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلو اب آج کل تو سبھی یہ کر رہے ہیں، سب وہ اس طرح سے اتنے زیادہ پھیل گئے تھے
کہ ہر گھر میں وہ کچھ ہو رہا تھا اور اس کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا. تو پھر یہ عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت کے رستے پر چلائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلط رستوں سے بچائے, ہر طرح کی برائی سے بچائے. آمین. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. اچھا, یہاں پہ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں بہت رحیم ہوں, بہت بخشنے والا ہوں. اور اس سے اور دوسری بات کیا کی تھی کہ دو باتوں کی میرے بندوں کو خبر دو. ایک تو یہ کہ میں بہت بخشنے والا ہوں, بہت مہربان ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. تو دو مثالیں دے دی. ایک رحمت کی مثال, کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ ایک انسان مایوس ہو چکا ہے, نیک انسان ہے, لیکن اس کے پاس مایوس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کسی ڈپریشن میں چلے گئے تھے. ظاہر ہے وہ انہوں نے اس کی امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اب میری اولاد کہاں ہو سکتی ہے, اب تو میں بڑھاپے میں آ چکا ہوں, یہ نہیں کام ہوگا. وہ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, نیک انسان تھے. لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے کہ اس وقت بھی اپنے بندے کو خوشخبری دے دی, اس کو اولاد دی. اور پھر اللہ کا عذاب کتنا ہے کہ جب نبی بھی بھیج دیا وہاں پہ, صاف صاف منع کرنے والا بھیج دیا, لیکن وہ گناہ اتنا عام ہو چکا تھا کہ لوگ اس کو برا کہنے کو, اس کو گناہ سمجھنے کو تیار ہی نہ ہوئے. تو پھر کیسا سخت عذاب اللہ تعالیٰ ان پہ لے آیا. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے دی ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں. کون سی آیتیں دہرائی جاتی ہیں بار بار؟ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ, جو کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. تو یہ ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات. اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. اس سے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا بھی بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہر قرآن میں اس کو فرض کیا پڑھنا, اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی, اور پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے. اور جو بھی نفل نماز ہے, فرض نماز ہے, چاہے نماز جنازہ ہے, چاہے عیدین کی نماز ہے, توبہ کی نماز ہے, نماز کسوف اور خسوف, ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اور پھر وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور عظیم قرآن دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے. ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. یعنی کہ کسی قسم کی ترقی, کسی قسم کی کا مال و دولت, کسی قسم کی شان و شوکت آپ کو بالکل امپریس نہ کرے کہ آپ کے پاس کیا اس سے بہت بہتر چیز. وہ ہے سورۃ الفاتحہ, 7 پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم. تو جس انسان کو اللہ نے قرآن کا علم دے دیا, قرآن کا ساتھ دے دیا, بس اب وہ کسی اور چیز کی طرف دیکھ نہیں, اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے, ہاں مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں, ان کے ساتھ نرمی کرتے رہیں, ان کو محبت دیں, ان کے کام آئیں, ان کی دل سوزی کریں, ان کا ساتھ دیں. اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو بہت ایسا ٹائم آتا ہے کہ واقعی انسان ہمارے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کا کام کر رہے تھے, کسی سے کچھ مانگ نہیں رہے تھے, لیکن لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے, ان کو برا بھلا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے پتا ہے آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے, لیکن اب آپ کیا کریں, اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کریں. تو یہ ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی باتیں ہمارے دل کو تنگ کر رہی ہیں, ہمارا دل گھٹ رہا ہے, اب ہمارے لیے اس کی کیا اللہ نے علاج بتا دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح اور بھی تسبیح کر سکتے ہیں, ہم بیان کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کیونکہ دونوں چیزیں آ گئی اس لیے میں نے یہ پڑھ دی, ورنہ آپ کوئی بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو یہاں پر کوئی ریٹائرمنٹ
نہیں ہے भाई, इस्लाम ने कोई रिटायरमेंट का सिस्टम नहीं हमें दिया हुआ, बल्कि उस वक्त तक, आखिरी सांस तक हमने इस पर लगे रहना है, इस कोशिश में हमने लगे रहना है। और वाकई मैं देखती हूँ कि जब हम कुरान के साथ होते हैं और हमें ये पता होता है कि अब हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है, ये तो ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि जो एंडलेस है ना, यानी ये मौत के साथ खत्म होता है, अपनी इस्लाह का, कुरान को पढ़ने का, समझने का। तो इसलिए आप हमेशा एनर्जेटिक रहे। और वाकई मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत खवातीन मैंने ऐसी देखी कि जो कहीं जॉब करती थी, फिर अल्लाह ने उन्हें हदायत दी और वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिफ्स शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं या अजीब डिप्रेशन का शिकार, उनको समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, वजन ज्यादा हो रहा है, बीमारी हो रही है। नहीं, अब कोई एक और मकसद। और मैं तो कहती हूँ कि जो रिटायर्ड हैं, जो आम लोग अब फारिग हो चुके हैं अपनी जिम्मेदारियों से, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि वो कुरान को पढ़ना, समझना, इसका तर्जुमा सीखना शुरू कर दें, इसकी तफसीर को पढ़ना शुरू कर दें, इसको हिफ्स करना शुरू कर दें। कि ऐसे बहुत मैंने अब मिसालें सुनी हैं कि रिटायर होकर लोगों ने हिफ्स करना शुरू कर दिया। तो ये चीज है कि अल्लाह ताला जो है ना, इंसान को कभी भी मायूसी में नहीं डालता कि बस अब तुम कमजोर हो गए हो। नहीं, कभी भी इंसान कमजोर नहीं, अगर उसको अल्लाह का साथ है। 80 साल की उम्र में उनको औलाद की खुशखबरी दे रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है ना कि खुशखबरियां, नेमतें वो तो उम्र के साथ थोड़ी है कि अच्छा अब तो तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा होगी, अब तुम्हारे लिए कोई भलाई अल्लाह के पास रही। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम इस किताब के साथ जुड़े रहें, अल्लाह की राह में कोशिशें करते रहें, उससे मदद मांगते रहें। अल्लाह ताला पता नहीं किस उम्र में, किस वक्त में हमें कहाँ से फजल अता फरमा दे। तो उसकी रहमत से मायूस नहीं, कभी मायूस नहीं होना, मगर उसकी राह में कोशिश करते रहना। तो ये दो जो मिसालें हमारे लिए आज बहुत ही सीखने की बात है कि उसकी रहमत से हम कभी मायूस ना हो। और फिर वाबुद रब्बा का हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। तो मौत तक का ये सफर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। अपने आप को बदलना है, चेंज करना है। इल्म आता है तो अमल बदल, उस इल्म का तो कोई फायदा ही नहीं जो अमल को ना बदले। तो इसलिए ये जो वेरिएशन है ना, और वेरिएशन ही आपके अंदर जिंदगी को रखती है। अगर आप बस स्टॉप हो जाए, स्टक हो जाए, आपके अंदर की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब देखिए, अच्छा मुझे तो ये सीख लिया, मैंने ये कर लिया, अब मुझे क्या करना? अब मुझे ये कर लिए, अब मुझे क्या करना है? अपने आगे कोई गोल हमने रखना है। और जब हमारे गोल ही खत्म हो जाएंगे तो हम तो एंड हो जाएंगे। चाहे जिंदगी अभी, शायद हमें क्या पता, अभी 30 साल और अल्लाह ने हमारे लिए रखे हो, हम कह रहे नहीं बस अब हम तो रिटायर हो गए, अब हमारी तो इतनी उम्र हो गई है, अब हमने क्या करना है। हम खुद ही से सोच के बैठे हो। अल्लाह ने तो इल्म ही नहीं दिया किसी को किसी की मौत का, और हम सोच के बैठ गए हैं कि अच्छा नहीं, अब तो वक्त इतना हो गया, अब हमने क्या करना है। नहीं। तो ये है पॉजिटिविटी, और ये जो एनर्जी है ये हमें दीन देता है। तो ऐसे करते हैं कि दोबारा एक दफा लिंक को ज्वाइन कर लेते हैं। कब आएगा, कब क्यामत आएगी, कोई हमें मुआवजा दिखा दो। अल्लाह ताला फरमा रहे हो तुम उसकी जल्दी मत मचाओ, तमाम पाकी उसके लिए है, वो बरतर है। और अल्लाह की निशानियों पर गौर करो, अल्लाह ही है जो फरिश्ते भेजता है वही देकर। और लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, उसी ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, वो उससे बरी है जो ये शिर्क करते हैं। इसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरीख झगड़ालू बन बैठा। इसी ने चौपाई पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं, और भी बहुत से नफा हैं, और बाज तुम्हारे खाने के काम आते हैं। और वही तुम्हारी रौनक भी है। और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहां तुम बगैर आधी जान के पहुंच ही नहीं सकते थे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब कैसी कैसी देखें नेमते अल्लाह ताला गिनवा रहे हैं। कि एक तो पहले क्या बता दिया, इंसान की हैसियत ही क्या है, किससे तुम पैदा हुए हो, एक नुत्फे से, एक पानी के कतरे से। और फिर
تمہارے لیے اللہ نے کیا کیا پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جس سے ان کی کھال سے تم لباس بھی حاصل کر رہے ہو، ان کے گوشت کو خوراک کے لیے بھی استعمال کرا رہے ہو، تمہاری رونق بھی ہے، چرا کر لے کر آتے ہو، لے کر جاتے ہو، اور پھر بوجھ تمہارے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، کتنے تمہارے کام کر رہے ہیں، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کو سواری لو، وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یعنی کہ ابھی تو کچھ چیزیں یہ اس وقت سامنے تھی اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو اس وقت سامنے، جیسے گاڑیاں وغیرہ، ایروپلین، یہ سب بعد میں ایجاد ہوئے، ہیلی کاپٹر تو کہا بہت سی ہے، اور اسی طرح ابھی بھی کچھ چیزیں اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں سمندر کے نیچے، اور پتہ نہیں ہواؤں میں کیا کیا کچھ اللہ نے بنایا جن کا ہمیں ابھی پورا علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تم اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، تمہیں میں نے کس چیز سے پیدا کیا اور تمہارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی، اور اللہ ہی کی راہ، اللہ پر ہی ہے سیدھی راہ کا بتانا، اور بعض ٹیڑھی راہ ہے، تو اللہ ہی سیدھی راہ بتا سکتے تھے نا۔ اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو بنایا، اب اس انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو پیدا کرتا ہے وہی سیدھی راہ بتاتا ہے نا، تو اللہ ہی سیدھی راہ بتا سکتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کی کتاب کو پکڑتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں اس کے رستے کو اختیار نہیں کرتے؟ اسی نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے تابع کر دیا، ستارے بھی اسی حکم، اس کے حکم کے ماتحت ہیں، اور اس نے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل لگائے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کہ کیسے نشانی ہے؟ کہ مٹی کا دیکھیں ایک رنگ ہے، پانی اس میں بدرنگ سا جا رہا ہے، اور اس سے مختلف کلر کے پھل نکل رہے ہیں، مختلف ذائقوں کے پھل نکل رہے ہیں، تو تم غور نہیں کرتے کہ یہ خود سے خود ہو رہا ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ادھر بیٹھے ہوں، ہم کہیں وہ بٹن نیچے ہو جائے، اتنا سا کام تو ہوتا نہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں خود سے کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس نے بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا دی، کتنے رنگ کے پھول ہیں، کتنے رنگ کے پھول ہیں، اور میں کہتی ہوں یہ تو ایک دفعہ میں، اللہ نے مجھے موقع دیا اسکردو جانے کا، اور وہاں پر جو میں نے پھول دیکھے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت پھول، اس وقت وہاں سپرنگ سیزن تھا، اور وہ کلر کمبینیشن تو میں اپنی بہن کو کہہ دی کہ دیکھو یہاں سے ہی ہم نے بھی کلر کمبینیشن بنائے نا، ایک میں نے یلو اور میرون کلر کا پھول دیکھا، اور پھولوں میں ایسے ایسے خوبصورت کلر، تو اللہ کہہ رہے دیکھو ہم نے رنگ رنگ کی چیزیں تمہارے لیے بنا دی، پھر وہاں جو جھیل ہے اس کا کلر اتنا خوبصورت، ایسا گرینش سا، وہ سمجھ ہی نہ ہے، عام طور پہ پانی کا بلو کلر آ جاتا ہے نا، کہ آسمان سے وہ کلر، آسمان کا عکس اس پہ آ رہا ہوتا ہے، پانی کا تو کوئی کلر ہے ہی نہیں، لیکن وہ اتنا خوبصورت جھیل کا کلر تھا، ایسے گرینش سا، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پھر زمین کو ایسے نہیں بس رتیلا سا ہر جگہ نہیں پیدا کیا، کیسے خوبصورت رنگوں کے پھول بنائے، کہیں پانی آ گیا، کہیں پھول آ گئے، کہیں فصلیں آ گئی، کھیت آ گئے، کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھتے؟ اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکالو، تم دیکھتے ہو کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اس لیے کہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے لیے تو ہم نے دریا کو بھی مسخر کر دی ہے کہ اس میں سے اب ہم مچھلیاں پکڑ کے کھا بھی سکتے ہیں، پھر اس میں سپیاں گھونگے ہیں اس سے زیورات بنا رہے ہیں، اور پھر کشتیوں کو اس پہ چلایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے شکر گزار بنو، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی کہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر ان نعمتوں کو گننا چاہو نا تو تم گن بھی نہیں سکتے، کتنی تو اللہ نے گنوا دی ہیں نعمتیں، اور یہ بھی ظاہری ظاہری، کیسے دریا کو ہم، اور یہ ایک مسخر کرنا ہے جانوروں کو، کہ جانور ہمارا حکم مانتے ہیں نا۔ دیکھیں میں ایک دفعہ یہاں پر اونٹ کی قربانی ہو رہی، اور وہ میں دیکھ رہی بچوں کے ساتھ، مجھے بڑا شوق تھا کہ دیکھیں اونٹ کیسے قربان ہوتا ہے، تو
अब वो जो कुर्बान करने वाला बंदा था, मैं बहुत ही हैरान हुई। ज़ाहिर है हर आम बंदा ऊँट कुर्बान भी नहीं कर सकता, बहुत ही ख़ास ही बंदा है, क्योंकि यहाँ आम तौर पे हमारे ऊँट की कुर्बानी नहीं होती। उसका कद बहुत छोटा था उस आदमी का, और इतना लंबा ऊँट था। अब जब उसने ऊँट को बिठा दिया है ना, पहले तो वो बैठने में उसने थोड़ा-सा अपना, अच्छा जब वो ऊँट बैठ गया है, तो आप यकीन करें उसने सर झुका दिया बस। फिर उसने कोई मज़ाहमत नहीं। ये है मुसख्खर करना। अल्लाह ने कहा हमने इनके नेचर में डाल दिया कि ये तुम्हारी बात मानेंगे, वरना इतना बड़ा ऊंट हमारे काबू में आ जाए, बहुत हैरानी की बात है। लेकिन मैंने देखा कि उसने तो ऐसे अपना सर नीचे कर दिया, बस तैयार हो गया वो कुर्बानी के लिए। तो ये अल्लाह के एहसान हैं, कभी हमने इन पर गौर ही नहीं किया, और इन पे बहुत बात हो सकती है। यही एक्टिविटी है कि हम बैठे सब अपने घरों में वक्त निकाल के सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी नेमतें दी और कैसे कैसे हमारे लिए मुसख्खर की, और फिर क्या हम उनका शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं। और उनके शुक्र का यही तरीका है कि बस अल्लाह के बंदे बन के रहो, अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करो चीजें, और इसको शेयर भी करो। ये नहीं कि अच्छा अब ये मेरी चीज है बस ये नहीं अल्लाह ने हमें सिखाया। फिर अल्लाह ने बार बार बताया कि अल्लाह की राह में खर्च करो। क्यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही इनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा अंजाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों को हदायत की तरफ बुलाया तो इस शख्स को उन तमाम लोगों का भी अजर मिलेगा जो उसकी दावत पर हदायत का रास्ता अपनाएंगे, और जिसने गुमराही की तरफ बुलाया तो उसको उन तमाम लोगों के गुनाहों का बार भी उठाना पड़ेगा जो इसकी दावत पर गुमराह हुए। तो ये बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि अगर कोई अच्छी बात हमसे सीख रहा है तो उसकी अच्छाई से उसके सवाब में हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने बुरी बात हमसे सीख ली, कोई गुमराह हो गया, अल्लाह माफ करे, तो अब जो हमारी वजह से गुमराह हुआ और वो जो गलत काम कर रहा है उसका गुनाह उसको तो हो रहा है, उसका हम पर भी जाएगा। अल्लाह हमें माफ करे। अल्लाह ताला हमें सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते जब इनकी जान कब्ज करने लगते हैं, इस वक्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। बस अब तो हमेशगी के तौर पर तुम जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ। बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। क्या गरूर करते थे कि अल्लाह की आयतें आती थी लेकिन उनको इग्नोर करते थे। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। क्या ही खूब परहेजगारों का घर है, हमेशगी वाले बागात जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो कुछ ये तलब करेंगे वहां उनके लिए मौजूद होगा। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदले देते हैं। और वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ हों, कहते हैं तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने इन अमाल के बदले जो तुम करते थे। तो ये नेक लोगों की है। और कहा जा रहा है कि इस हाल में उनकी रूहें कब्ज होती थी कि वो पाक पाक होते थे। और कहते हैं बहुत जो सालिहीन है उन्होंने जब इस आयत को पढ़ा तो यही कोशिश की कि हर वक्त बावजूद है, कि ये ना हो, क्योंकि मौत का तो पता ही नहीं है कि कब आ जाएगी। तो पाकीज़गी की हालत में हमें मौत आए, तो हमें हमेशा पाक रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन वजल्नी मिनल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला हमें तौबा करने वालों में और पाक रहने वालों में शामिल कर दे, आमीन। वो लोग बड़ी सख्त सख्त कस्में खाकर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं, जरूर जिंदा करेगा, ये तो उसका बरहक लाजमी वादा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो कस्में खाकर कहते थे कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मुर्दे दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसा तो होना ही है, ये तो उसका वादा है। और जब इन्हें पता नहीं है, हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना ही काफी होता है, कुन फयकून, हम तो कुन कहेंगे और वो हो जाता है। जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तरके वतन किया, हम इन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे, और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते। अल्लाजीन सबर व अला रब्बिहिम यतवक्कलून।
ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر جنہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، صبر کیا اور پھر اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے رہے، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر صرف اس لیے اتارا کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں اس کتاب کی جو نزول کا مقصد تھا وہ یہ کہ ہر چیز واضح ہو جائے، برا راستہ، نیکی کا راستہ بالکل واضح ہو جائے، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو جائے۔ سب کو اس کو پڑھ کے ضرور سنانا ہے، لیکن کن کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے؟ جو اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تمہارے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کو طاقت بھی دیتا ہے اور صحت بھی۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ جو ہر وقت کوئی گھر ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جہاں دودھ نہ آتا ہو۔ ابھی ہم بہت دودھ سے تنگ بھی ہیں کہ کیسا دودھ ہے، خالص نہیں ہے یہ وہ، لیکن پھر بھی دودھ آتا ہے نا، ہماری زندگی اس کے بغیر نہیں آگ چلتی، تو وہ تو سب کے گھروں میں ہے نا۔ تو کیا تم اس کو نہیں دیکھتے کہاں سے نکلتا ہے دودھ؟ وہی لہو اور گوبر کے درمیان سے کہاں سے یہ سفید صاف ستھری استعمال ہو رہی، اور جب پیتے ہیں تو وہ صحت بھی دے رہی ہے، طاقت بھی دے رہی ہے، اور کھجور اور انگور۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر کے چھتے بنا اور طرح طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کے آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھیں شہد کی مکھی، ایک مکھی مطلب مکھی کو ہم کیا سمجھتے، اس بیچاری کو تو ہم نے کبھی کوئی میرا خیال ہے عزت کبھی کی نہیں ہے، جب بھی مکھی نظر آئے بہت الجھن ہوتی ہے۔ اسی مکھی، اسی ایک مکھی میں ایسی قسم ڈال دی کہ جو ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت تیار کر رہی، کیا کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کی گھروں کی چھتوں پہ اپنے چھتے بنا، اور پھر جب وہ ہر طرح کے درختوں سے پھلوں سے وہاں سے رس چوس کر آتی ہے اور پھر چھتوں میں جو ہے اس کو نکالتی ہے اپنے منہ یا دوبر کے ذریعے۔ کہتے شہر کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں، انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مسدس خانہ اور چھتا اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا، یعنی پہلے نہیں ہوتا کوئی شگاف۔ پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے۔ پھر انہی راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس ادھر سے ہی لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں اس کے منہ یا دوبر سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے یہاں پر مشروب سے تشبیہ دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں گے۔ بے شک اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو مختلف مثالیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی ویسے مکھی ایک انسیکٹ ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ تو بس اس کو مار کے ختم کریں، لیکن اسی مکھی سے جب اللہ کسی سے کام کروانا چاہے وہ کتنا قیمتی کام کر رہی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو شہد کی مکھی سے اتنا بڑا کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی اچھا کام کروائیں، ہم اس کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، یا اللہ آپ ہمارے ذہن کھولیں، ہم بہترین طریقے سے اپنے دین کو، دنیا کو کچھ اچھے کام کر کے جائیں، کوئی ایسے کام جو دوسروں کو بھی فائدہ دے۔ یہ تو نہیں کہ ہاں ہم نے بس صرف اپنا گھر سنبھال لیا، اپنے بچے پال لیے، یہ تو نہیں نا۔
وہ تو سبھی کر رہے ہیں، کچھ اس سے بڑھ کے کوئی اور اچھا کام اللہ تعالیٰ، کوئی اپنے دین کا کام آپ ہم سے کروا لیں، کوئی دنیا کا اچھا کام ہم سے کروا لیں۔ میں تو کہتی ہوں آج مجھے یہ پڑھ کے بہت خیال آ رہا ہے کہ اس مکھی سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اتنا قیمتی، کتنا مہنگا شہر، خریدو تو پھر لگ پتا جاتا ہے اتنا مہنگا شہر ہے۔ تو اللہ تو اس مکھی سے بھی اتنا اچھا کام لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آج ضرور روئیں گے اس کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، کچھ ہمارا ذہن کھول دیں، کچھ ہمیں ایسی توفیق دے دیں، کچھ ایسا اچھا کام کر جائیں جو دنیا رہتی دنیا تک ایسا ہو جو یاد کیا جائے، جو جس کا آخرت میں اجر مل جائے، جو پھر ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کچھ ایسا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ضائع ہونے سے بچائیں۔ آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کو دیکھو تم کیا سمجھتے ہو، اللہ کے لیے تو وہ اتنا آسان ہے کہ جیسے آنکھ کا جھپکنا، دیکھے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جھپک لیتے۔ اللہ کے لیے اتنا آسان ہے قیامت کا لانا۔ تو یہ وقت ابھی مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ اس سوال میں پڑے رہیں کہ یہ کب آئے گی، وہ تو آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں ان نعمتوں کو لگا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھانوں کے گھر بنا دیے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹہرنے کے دن بھی۔ اور یہی نہیں کہ ایک مستقل گھر پتھر سیمنٹ اور مٹی کے نہیں، ایسے جو خیمے لگا لیتے ہو، میں جاتے ہو تو وہ خیمے لگا لیتے ہو، پھر ان کو اٹھا کے لے آتے ہو، دیکھو ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ایسے ہی نہیں اللہ نے بے مقصد چیزیں، اللہ نے سوچ سمجھ کر تمہاری ضرورتوں کے مطابق تمہیں چیزیں دی ہیں۔ اور ان کی اون اور روحوں سے، بالوں سے اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک فائدے کی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ کیسے اللہ اپنے نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے نہیں، ہم سمجھتے اچھا اب اتنی ترقی ہو گئی، اب اتنی ترقی ہو گئی ہے، اب کھال سے یہ بن گیا، یہ لیدر سے یہ بیگ بن گیا، یہ لیدر سے جیکٹ بن گئی۔ یہ اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے کہ گرمی ہے تو گرمی کے لیے ہلکے پھلکے کرتے بنا دیے، ایسا سٹف بنا دیا کہ اب گرمی کا لباس ہم بنا سکتے ہیں، سردی ہے تو پھر ایسا سٹف بنا دیا کہ وہ ہمیں سردی سے بچا رہا ہے، اور پھر ایسا بھی جو لڑائی کے وقت ہماری زرہیں جو ہیں وہ لڑائی میں کام آ جاتی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم برداری کرو، تم فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں نعمتیں گنوا رہے کہ ہاں ہم نے پیدا کیا تم کیا چیز تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو استعمال کرو، اللہ کا شکر کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر منہ موڑ رہے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر بیان کر دینا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو تو اجازت ہی نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء وذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور وہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں، ظلم و زیادتی سے، اور وہ تمہیں نصیحتیں کر رہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا؟ عدل۔ عدل کیا ہے؟ حق کے برابر دینا، جو بات ہے اسی طرح کہنا۔ اچھا ہماری فیملی سسٹم میں یہ چیزیں بہت خراب ہیں، حق بات، عدل کی بات کہنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر اگر
اپنا بہن بھائی پتا ہے یہ غلطی کر رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، لیکن ماں اور بہن بھائی اس لیے اس کا ساتھ دیتے کیونکہ یہ ہمارا بہن بھائی ہے، وہاں پر وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ بہت سے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو حق بات کہتے ہی نہیں ہے کہ نہیں ہماری اپنی رشتے داریاں، ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، ہمیں ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ برائی ہماری فیملی سسٹم کے اندر بہت زیادہ ہے۔ عدل کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ عدل کرو، بل احسان، احسان ہے حق سے زیادہ دینا، نرمی سے بات کرنا، جتنا حق ہے اس سے بھی زیادہ دے دو، پھر اگر کسی نے برائی کر لی اس کو معاف کر دو۔ تو یہ ہے کہ احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عفو و درگزر اور معاف کر دینے کے ہیں۔ یعنی ایک تو جب آپ عدل کرو گے پھر وہاں پر فساد نہیں ہوگا، آپ کا معاشرہ سٹیبل ہو جائے گا، وہاں پر کوئی کسی کے ساتھ آپ کے ظلم نہیں کر سکے گا۔ اور عدل کے مشہور معنی انصاف کے ہیں، اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا قرابت داری کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہو۔ اب یہ جب انصاف آ گیا، آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بالکل فسادات سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن جب پھر آپ احسان کریں گے تو مزید محبت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا پھر کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ روکتے کس بات سے ہیں؟ بے حیائی، گناہوں کے کاموں سے، زیادتی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ یہ نصیحت ہمیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اور تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے سب فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ انہیں دیں گے۔ قرآن پڑھتے وقت اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اسی لیے ہم پھر قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، یعنی اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو تمہیں بہکائے گا، لیکن ایمان لانے والوں پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور انہیں راہ راست سمجھا دی۔ جیسے کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جب اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں اور راستے میں دعائیں کرتے آ رہے ہیں بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، تو پھر پہلے نعمتوں کا بھی شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے اس عمر میں مجھے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف بھی وہی بھیجی کہ ملت ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مرتبہ، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ اور ادعو سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے انہیں رب کے راستے کی طرف بلائیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے طریقے سے انہیں بات بتائیں۔ اللہ جانتا ہے کون سیدھے راہ پہ ہے کون، اور غمگین نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے محنت کر رہے تھے اور لوگ بات نہیں مان رہے تھے، آگے سے برا بھلا کہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے کون سیدھے راستے پر نہیں ہے، بس اور صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر ہم نے کیسے توفیق مانگنی ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے ان سے دل تنگ نہ کریں، یقین مانو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ جو تقوی کرتا ہے
اور جو احسان کرنے والا ہے. تو یہ دو چیزیں آج ہم نے ضرور اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ایک تو تقوی اور پھر اللہ کا جو ہم محسنین ہیں احسان کرنے والے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر معاملے میں ہم محسن بن جائیں احسان کرنے والے بن جائیں. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں محسنین پہ انشاءاللہ کل تھوڑا سا بات کروں گی. بہرحال اگر ہم اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں تو یہ دو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں تقوی اور محسنین. تو اس دو پر ہم تھوڑا سا کل بات کریں گے پھر اگلا سبق شروع کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. جو اس کے سننے میں پڑھنے میں سمجھنے میں اگر کوئی غلطیوں سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دے. اپنی رحمتوں سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا دے. یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا دے. یا اللہ ہم سے دین کے دنیا کے آخرت کے اچھے اچھے کام کروا دے. یا اللہ ہم سے بہترین کام کروا دے. یا اللہ ہمیں برکت والی ہدایت والی صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا. یا اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.